السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا والی آیت سے۔ اس میں مشرکین اور متکبرین کی تمنا کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ سچے نبی ہیں اور اگر ان کی باتیں صحیح ہے کہ موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے اور پھر حشر و نشر کا معاملہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہونا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتے ڈائریکٹ آ جائیں ہمارے پاس اور وہ ہمیں بتا دیں، یا اللہ رب العالمین خود آ کر ہمیں بتا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی فرشتوں کو ہم خود ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے، تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ یقیناً ایک دن آئے گا کہ جس دن تم لوگ فرشتوں کو دیکھ لو گے، لیکن وہ دن تمہارے خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں تو ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کرتے ہو اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہو کہ بھئی اگر سچے نبی ہے تو ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھتے، تو بھئی فرشتے دکھیں گے، لیکن جس دن دکھیں گے اس دن آپ کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ جب روح قبض کی جا رہی ہوگی اور جب موت آ رہی ہوگی اور پھر جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اس وقت تو تمہیں فرشتے دکھیں گے ہی، پھر تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ بھئی ہم نے نہ مان کر صحیح کیا، بلکہ افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی اور ایمان لے آئے ہوتے۔ اور مشرک اور کی جو اس دن ندامت ہوگی اور جو حسرت ہوگی ان کی، اس کا بیان اللہ نے کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن جو کفار ہوں گے وہ عذاب کو دیکھ کر خوف اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر لیا، کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے، اور یہ کہتے کہ کاش ہم فلاں شخص کو اپنا دوست ہم نے نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اسلام سے محروم کر دیا، مجھے اللہ سے غافل کر دیا۔ ایک واقعہ بھی ہے، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کا دوست تھا ابی بن خلف، اس کو پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اور اپنے دوست کو اس نے فالو کر لیا اور وہ اسلام سے پھر گیا اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اور بہرحال غزوہ بدر میں دونوں مارے بھی گئے۔ تو یہ خصوصاً عقبہ بن ابی معیط قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں نے ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور رسول اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، اور ہر وہ انسان کہے گا جس نے ایسے دوست کو اختیار کیا جس سے وہ اسلام سے دور ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں، دیندار ہوں، متقین ہوں، کیونکہ آپ جس سرکل میں رہیں گے، جیسا آپ کا فرینڈ سرکل ہوگا ویسا آپ پر اثر پڑے گا، تو آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ آپ کے اندر اچھی صفات آئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں سنا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن اس آیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے کہ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن یا رب، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں کفار بھی داخل ہیں، اور لیکن ان مسلمانوں کو بھی بالکل اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہمارے خلاف بھی گواہی دے، ہمارے کے خلاف بھی شکایت کرے اس بنیاد پر کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب قرآن کو صرف تلاوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ سائے کو بھی اللہ نے بنایا اور دیگر چیزوں کو بھی، سمندروں کو، آسمان سے پانی اللہ نے برسایا، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت میں اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربی سبیلا، کہ ہم جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں کفار، ہم اس میں تو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں لگے کہ بھئی یہ پیسوں کے لیے جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بغیر پیسے مانگے ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور تمہارے ہی جہنم سے تمہیں بچانے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے اس دین کو نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ سب کی فکر ہے، تمام انسانیت کی فکر ہے کہ انہیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ پھر عباد الرحمن کا ذکر ہے، جو رحمان کے بندے ہیں۔
اللہ کے بندے ہیں ان کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کئی سارے اوصاف، ان کی کوالٹیز جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا، جن میں ہے کہ ایک یہ ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب کوئی جاہل ان سے بحث کرنے لگتا ہے تو بحث میں نہیں الجھتے بلکہ سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، رات سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں یعنی تہجد کی نماز میں گزارتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس عذاب سے بچا، اور میانہ روی اختیار کرتے یعنی نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور گناہ کی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں کھڑے نہیں ہوتے بلکہ گناہ کی جگہ سے اپنے آپ کو فوراً دور کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھتے بلکہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو عباد الرحمن کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ شعراء شاعروں کو کہتے ہیں، چونکہ آخر میں سورت کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے اس لیے سورت کو شعراء کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو جائے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑھتے رہتے اندر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کڑھ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، اور آپ اتنا زیادہ فکر نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد پھر سابقہ انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، تقریباً حضرت موسیٰ اور ان کی قوم حضرت نوح، اور ان کی قوم حضرت ہود، اور ان کی قوم حضرت صالح، اور ان کی قوم حضرت لوط اور حضرت شعیب، اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ تو کیوں ذکر کرتے، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو ذرا یہ کر کے دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، اپنی طرف سے فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ فرمائشی معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا تو فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت نوح ہو یا دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح سے بھی سمود نے یہی کیا۔ تو جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو ختم کر دیا۔ تو ان واقعات کا ذکر کر کے انہیں دہرا کر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اگر وہ معجزہ آ جائے اور پھر بھی ظاہر ہے تم انکار کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے، اس لیے زیادہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وہی کافی ہیں، اور جو ہٹ دھرمی اختیار کرے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لانے والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرعون کے پاس جائے، انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھے قتل کر دے، کیونکہ ایک قبطی کا حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ہوا تھا وہ انشاءاللہ کل 20ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں اور تاکہ وہ میری تائید کر سکے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ پھر آیت نمبر 69-70 سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو، کیا تو یہ تمہیں سن سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آئیڈلز؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سب بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر آخر میں آیت نمبر 192-193 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات چلے اس صورت میں۔ پھر آخر میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہاں شعراء کا ذکر ہے۔
مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علیاذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ شاعری کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یہ اعتراض تھا, اس کی تردید کی اللہ نے اور فرمایا کہ بھئی شعراء کو تو بھٹکے ہوئے لوگ, گمراہ لوگ فالو کیا کرتے ہیں, اور شعراء کے جو کلام ہوتے ہیں, کلام ہوتا ہے, جو شعر و شاعری ہوتی ہے, وہ تو بس خیالی وادی میں وہ گھومتے رہتے ہیں. ایسی شاعری ہوتی ہیں اکثر جن کا پریکٹیکل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, تو ان کو فالو کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو پریکٹیکل زندگی سے اس کا تعلق ہے, اور یہ کوئی شعر و شاعری کسی اعتبار سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بری کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہاں وہ شعراء, وہ شاعر جو کہ غلط باتیں نہیں کرتے ہیں اپنی شاعری میں, شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں, بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کے پابند ہوتے ہیں اور اسلام کا ہی دفاع کرتے ہیں, جیسے حضرت حسان بن ثابت اور دیگر شعراء اور رسول ہیں, تو وہ ان سے مستثنی ہیں, ان شعراء سے جن کو گمراہ لوگ فالو کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ النمل کی ابتدا ہوتی ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اب چونکہ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا ایک واقعہ ذکر ہے, اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے. اس صورت میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, توحید, رسالت اور قیامت, ان پر جو ہے زور دیا گیا, ان کا بات ہے, یہ ان کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی جو حکومت تھی, ان کی سلطنت تھی, اور ان کی دولت کا ذکر ہے. اس کے علاوہ ملکہ بلقیس کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے, اور بعض سابقہ امتوں کا بھی بیان ہے. تو اس صورت کی ابتدا میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کے ساتھ لوٹ رہے تھے مدین سے, تو راستے میں راستہ بھول گئے وہ, تو انہیں آگ کی ضرورت پڑی. تو دور سے آگ نظر آ رہی تھی, وہ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ بھئی جو ہے یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو تجلی الہی ہے, ایک درخت جل نہیں رہا ہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, اور میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. اور وہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کوہ طور کے پاس نبوت دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہیں ان کے جو معجزات تھے چند اور جو نشانیاں تھی وہ عطا فرماتے ہیں, اور فرعون اور ان کی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے انہیں بھیجتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, بلکہ حضرت سلیمان کا ہی اصل ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پر. حضرت داؤد باپ ہیں, نبی ہیں, اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ مالی وارث نہیں بنے, پیسوں کے اعتبار سے وراثت نہیں ملی, بلکہ علمی وارث بنے, حکومت اور سلطنت کے وارث بنے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے, بلکہ وفات ہو گئی تو اب جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے, وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے وہ پیسے, وہ دولت وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی, صدقہ ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ وارث بنے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علمی وارث بنے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلماء, اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ علماء کرام وہ ہیں جو انبیاء کے وارثین ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام درہم اور دینار, پیسے اور ڈالرز کو جو ہے وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے, بلکہ انبیاء علم کو وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں. تو وہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے. تو اب جو انبیاء کے علم سے استفادہ کرے وہ وارثین کہلاتے ہیں, وہ لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. بہرحال آیت نمبر 16 میں آئے اللہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کئی چیزوں پر حکومت دی, بادشاہت دی اور بہت سی چیزوں سے نوازا تھا, ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم تھا. جانوروں کی جو بولیاں ہوتی ہیں وہ اسے سمجھ جایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے. اور پھر آیت نمبر 17 میں جو چونٹی کا ذکر ہے, تو وہ چونٹی کی بات کو بھی حضرت سلیمان نے سن لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی زبردست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی بادشاہت دی,
جانوروں پر بھی بادشاہت دی، انسانوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جناتوں پر بھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان کا جو لشکر چلتا تھا تو اس میں جانور بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، تو زبردست لشکر چلا کرتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے اب ایک بڑا لشکر ہے، بہت بڑا، تو تعداد بہت زیادہ ہے، تو پھر مینجمنٹ کا پورا انتظام اور پورا نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پورا بہترین انتظام کرنا پڑتا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے اور چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ تو جب چونٹیاں باہر تھیں تو ان میں سے ایک چونٹی نے اپنے دیگر چونٹیوں سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہمیں روندتا ہوا چلا جائے، اس لیے سب اپنے بلوں میں واپس داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان نے اسے سن لیا کیونکہ اللہ نے انہیں وہ دی تھی نعمت۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، سارے پرندے موجود تھے کیونکہ پرندے بھی حضرت کے فوج میں داخل تھے، ان پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ تو سارے پرندے موجود تھے سوائے ایک پرندے کے جو کہ ہدہد پرندہ تھا۔ ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ہدہد کہاں گیا؟ اگر یہ نہیں آتا ہے کوئی ویلڈ ریزن لے کر تو پھر اسے میں سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں پہ ایک عورت حاکمہ ہے، ملکہ بلقیس ہے، جو کہ اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے، وہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو ہے ایک خط روانہ کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے تابعدار بن کر تم سب واپس آ جاؤ، یعنی میرے تابعدار بن کر میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس کو جو ہے یہ خط روانہ کیا۔ اب جب ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان کا یہ خط پہنچا تو ملکہ بلقیس نے اپنی درباریوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، ایک باوقار خط ہمارے پاس آیا ہے اور یہ سلیمان علیہ کی طرف سے ہے، وہ مشرکہ تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو درباریوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہم زبردست لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، تو آپ جیسا حکم دیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اور جنگ میں شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ عزت والوں کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے پہلے چند تحفے تحائف بھیجنے چاہیے سلیمان علیہ السلام کے پاس تاکہ جانچ لیا جائے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف اور ہدایہ بھیجتی ہے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف پہنچتے ہیں تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ تم مجھے مال سے مدد کرنا چاہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکومت دی ہے، جو کچھ دیا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، ہمیں اس تحائف اور تحفے کی اور ہدایہ کی ضرورت نہیں ہے، واپس لے جاؤ، ہم ایسی فوج لے کر آئیں گے کہ تم سب کو زبردست شکست دیں گے۔ بہرحال ملکہ بلقیس پھر وہاں سے سرنڈر ہونے کے لیے آ جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور اس کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان اس کے تخت کو بھی منگوا لیتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنی زبردست حکومت دی تھی اس دنیا میں۔ بہرحال پھر جب وہ ملکہ بلقیس آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ سرنڈر ہو جاتی ہے اور اسلام بھی قبول کر لیتی ہے کہ اب تک میں گمراہی میں تھی، یا اللہ مجھے معاف فرما، اب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا قل الحمدللہ، کہہ دو کہ اللہ کے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کا انتخاب سلیکشن اللہ نے کیا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے ساتھ جنہیں تم شریک کرتے ہو، اللہ بہتر ہے یا تم ان خداؤں کو بہتر سمجھتے ہو جو کہ حقیقت میں خدا ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین ہی وہ واحد ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ اس طرح 19ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔